المرجب شریف کی صبح امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، عباس۔ جناب غازی عباس حاضر ہوئے۔ مولا حسین نے فرمایا، عباس مدینہ اب ہم پہ تنگ ہو گیا ہے۔ مولا حکم فرمایا، سامان زندگی مکمل کرو اور ہم رخت سفر باندھیں گے۔ غازی عباس علیہ السلام اپنے معاملات میں لگ گئے۔ شام ہوئی، روایات میں آتا ہے کہ شام عشاء کی نماز ادا کی مولا نے، اور ادا کرنے کے بعد مزار مصطفیٰ علیہ السلام روضہ پیغمبر پر نانا جان کی بارگاہ میں امام حسین حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ اب کافی دیر تک مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گفت و شنید ہوتی رہی۔ کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، نانا کی بارگاہ میں سلام پیش کیے، ہدیے پیش کیے۔ اب جب ہدیے پیش کر لیے، مولا حسین علیہ السلام نے جناب رسالت معاب سے اجازت لی اور قبر امام حسن کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ امام حسن کی بارگاہ میں پیش ہوئے، السلام علیکہ یا اخی، اے میرے بھائی برادر محترم، آپ پر سلام ہو۔ جناب امام حسن کی طرف سے سلام، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب امام حسین نے امام حسن کو الوداع کہا اور قبر زہرا کی طرف چل پڑے۔ قبلہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام امام حسن کی قبر سے قبر زہرا کی طرف آئے تو ایسے آئے جیسے بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے۔ میں نے عرض کی، نا میرا اور آپ کا مدینہ چھوڑنا، مدینہ ہمارا شہر نہیں معاذ اللہ، ظاہری طور پہ ہمارا گھر نہیں، ہمارا وطن نہیں، لیکن میرا اور آپ کا مدینہ چھوڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہم رو پڑتے ہیں، تڑپتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں۔ جس حسین نے اپنا بچپنا مدینے میں گزارا ہوگا، جو حسین مدینہ کی گلیوں کی شان ہوگا، جس حسین کے رخسار سے مدینہ کی گلیاں منور ہوتی ہوں گی، جو حسین مدینے کی رونق ہوگا، جب اس نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلام پیش ہوئے۔ جناب غازی عباس علیہ السلام نے تیاریاں مکمل کی اور پھر صبح ہوئی تو بنی ہاشم کا سارا محلہ با پردہ ہو گیا۔ اب جب سارا محلہ با پردہ ہوا نا، اب سواریاں پیش ہوئی۔ پہلی سواری پیش ہوئی، اندر سے بی بی رباب سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہوئی۔ جناب بی بی رباب تشریف فرما ہوئی، جناب علی اکبر آگے بڑھے اور بی بی رباب سلام اللہ علیہا کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کچاوے میں بٹھا دیا۔ وہ آگے سواری ہوئی، دوسری سواری جناب ام لیلہ آئیں، جناب علی اکبر آگے بڑھے، ہاتھ پکڑا اور کچاوے پہ بٹھا دیا۔ پھر جناب فروا آئیں، کچاوے پہ بٹھا دیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ سارے بنی ہاشم کے صاحبزادے، سارے بنی ہاشم کے شہزادے سمیت غازی عباس اور مولا حسین، ایک بی بی اندر سے آئی، سارے شہزادے کھڑے ہو گئے۔ وہ بی بی کون تھیں؟ وہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھی۔ جناب امام حسین آگے بڑھے، دست اقدس کو پکڑا، بوسہ دیا اور کچاوے میں بٹھا دیا۔ دوستان محترم، جب ساری بیبیاں تشریف فرما ہو گئی نا، تو مدینہ کی عورتیں اکٹھی ہو کر غازی عباس کی بارگاہ میں آئیں۔ غازی عباس کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، اے عباس، ہم مولا حسین سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ کیا عرض کرنی ہے؟ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ غازی عباس مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مولا، مدینہ کی کچھ عورتیں ہیں، وہ آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہیں۔ مولا نے فرمایا، ہاں آنے دو۔ ساری بیبیاں اکٹھی ہو کے آئیں۔ مولا نے فرمایا، ہاں اے مدینہ کی میری بہنوں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کون سی بات کرنا چاہتی ہو؟ عرض کیا، اے امام، ہم جانتی ہیں کہ اب آپ نے قصد کر لیا ہے، آپ جائیں گے اور بی بی آپ کے ساتھ جائیں گی، لیکن ہماری ایک خواہش ہے، وہ یہ، ہم یہ چاہتی ہیں کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالی، جناب رباب سلام اللہ علیہ تعالی، جناب ام فروا سلام اللہ علیہ تعالی، جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہ تعالی، جناب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی، جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ تعالی،
جب ان کی سواریاں مدینہ سے نکلیں تو ہم مدینہ کی عورتیں دونوں اطراف پہ قطاریں بنا کے کھڑا ہونا چاہتی ہیں اور سلام پڑھنا چاہتی ہیں بی بی زینب پر. مولا اجازت فرما دیجئے. مولا نے اجازت فرما دی اور پھر کیا ہوا؟ مدینہ کی عورتیں اطراف میں کھڑی ہیں اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی سواری گزر رہی ہے. لیکن اے سیدہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ، آپ کے حوصلے پر قربان، ایک وقت آئے گا، ایک وقت یہ ہے کہ مدینہ سے نکل رہی ہیں، اس شان سے جا رہی ہیں، اس عظمت سے جا رہی ہیں، اس رفعت سے جا رہی ہیں، اس مقام سے جا رہی ہیں کہ مدینہ کی عورتیں کنیزیں بن کر آپ کے دائیں اور بائیں کھڑی ہیں اور آپ کی ذات پر سلام پیش کر رہی ہیں، آپ کو درود بھیج رہی ہیں. لیکن اے سیدہ کائنات، اے شہزادی کونین، ایک وقت آئے گا، 10 محرم کا دن ہوگا، جب سب چلے جائیں گے تب بھی آپ نے سفر کرنا ہے، تب بھی سفر ہوگا. نہ آپ کے دائیں نہ بائیں کوئی اپنا ہوگا، سب دشمن ہوں گے اور لوگ قیدی سمجھ کے پتھر مار رہے ہوں گے. اے شہزادی، آپ کے حوصلے پر قربان، آپ کے صبر پہ قربان. دوستان محترم، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالی جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رخت سفر باندھا اور نانا کا شہر چھوڑ دیا. اور کس طرح چھوڑا؟